نظام ہدایت کے سلسلے میں سوال ہے کہ غیبت کبریٰ کے دور سے لے کر آج تک عام بندہ یا عام طور پر امام علیہ السلام سے ملاقات یوں نہیں کر سکتا کہ ہر بندہ سوال پوچھے، تو اس سلسلے میں وہ کون سے نمائندگان تھے جن کے ذریعہ ہم تک ہدایت پہنچی؟ واضح ہے میرے محترم کہ اس نظام ہدایت کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ زمانہ غیبت سے پہلے زمانہ ظہور کو سامنے لائیں، یعنی جب ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود موجود ہیں اور نبی اکرم خود موجود ہیں، 11 اماموں میں سے ہر امام اپنے اپنے زمانے میں خود موجود ہے۔ اس زمانے میں عوام تک ہدایت پہنچنے کا نظام کیا ہے؟ کیا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص جہاں ہے وہاں معصوم نبی ہو یا امام خود پہنچتے ہیں اور اس کے کان میں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں؟ نبی اکرم پہلے مکہ مکرمہ میں تھے، پھر مدینہ منورہ میں آئے، مکے کے اندر سے انہوں نے بہت سارے اپنے ماننے والوں کو حبشہ بھیج دیا۔ جو حبشہ میں تھے ان تک نبی کی ہدایت کیسے پہنچتی تھی؟ پھر نبی اکرم مدینہ منورہ میں آ گئے، طائف میں ایمان ہو گیا، یمن مسلمان ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ بہت سارا عرب کا ایریا رسول کی اپنی زندگی میں ایمان لانے والوں میں شامل ہو گیا۔ لوگ کوئی کہاں رہتا ہے، کوئی خیموں میں رہتا ہے، کوئی بستیوں میں رہتا ہے، کوئی اپنے شہروں میں رہتا ہے، اور قرآن نازل ہو رہا ہے نبی اکرم کے اوپر مسجد نبی میں رسول اکرم اپنے سامنے بیٹھے ہوئے 10 15 20 50 100 افراد کو سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی جاتے تو نہیں ہے کہ طائف میں چکر لگاتے ہوں اور ہر جگہ خود پہنچتے ہوں، کیسے پہنچاتے تھے اور وہ پیغام نبی اور احکام شریعت کیسے ان تک پہنچتے تھے؟ وہ نمائندے بھیجتے تھے، لوگ سنتے تھے، وہ جا کر آگے بیان کرتے تھے۔ فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ، نبی اکرم کا فرمان ہوتا تھا جو میری بات کو سن رہا ہے اور یہاں حاضر ہے، اس کا فریضہ ہے کہ وہ ہر غیر حاضر تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح نبی اکرم کے دور میں تھا، اسی طرح مولا علی کے دور میں تھا، اسی طرح ائمہ ہدیٰ کے دور میں تھا، اور یہ بات درمیانی واسطوں کو انسان اتنا غیر معتبر نہ بنا دے کہ ان واسطوں کو بالکل کنڈم کر دے اور کہے کہ جب تک نبی کی لبوں سے میں خود نہیں سنوں گا اس وقت تک میں دین کو تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ کسی احمق کی بڑھ تو ہو سکتی ہے، یہ کسی عقل مند کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا ہے۔ پورے 11 ائمہ کے ادوار میں اسی طرح درمیان میں جنہیں آپ راوی کہتے ہیں، جنہیں آپ مخبر کہتے ہیں، خبریں پہنچانے والا کہتے ہیں، ان کے ذریعہ پہنچتا تھا۔ فقط ایک فرق تھا، اور وہ فرق یہ کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہوتی کسی کو سمجھنے میں یا کسی کو بیان کرنے میں تو معصوم سے رابطہ کر کے اس غلطی کا ازالہ کرنا ممکن تھا، اس لیے کہ معصوم بذات خود موجود تھے اور حضرت سے پوچھ کر غلط فہمی کا ازالہ وہاں ممکن تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مانا جا سکتا ہے کہ کوئی کچھ عرصے تک اس غلط فہمی کے باوجود بھی عمل کرتا رہتا ہے اور اسے کچھ عرصے کے بعد پتا چلتا ہے کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی یا مجھے بیان کرنے والے کو غلط فہمی ہوئی تھی، تو اس کا بھی اپنے مقام کے اوپر معصومین کی طرف سے ازالہ ہوتا ہوگا کہ غلط فہمی کا دور تجھے معاف ہے، اب جب تجھے پتا چل گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے تو تجھے اب اس حقیقت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جب دور غیبت آیا ہے تو سسٹم وہی ہے، فقط ایک فرق پڑ گیا ہے۔ فرق یہ کہ وہاں معصوم خود موجود تھے، غلطی کا ازالہ کرنے کا ایک واضح مرکز موجود تھا جس سے رابطہ کر کے ہم اپنی غلطی کا ازالہ کر سکتے تھے۔ لیکن اب معصوم غائب ہو گئے۔ اب اگر ہم سے یعنی درمیان میں اللہ نے جن کو اپنا نمائندہ یعنی معصوم کا نمائندہ بنایا وہ مجتہدین اعظام ہیں، وہ فقہاء کرام ہیں، وہ روات احادیث ہیں، ان کے ذریعہ آپ نے اس دین تک پہنچنا ہے، شریعت کو حاصل کرنا ہے۔ اب اگر غلط فہمی آپ سے ہو جائے یا غلط فہمی مجتہد سے ہو جائے اور معصوم کے آنے کے بعد پتا چلے کہ فلانے کو یہ غلطی ہوئی تھی تو وہ غلطی اسی طرح معاف ہوگی جس طرح کے رسول اکرم کے دور میں اور ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار میں معاف ہوا کرتی
تھی، وہاں 6 مہینے بعد پتہ چل سکتا ہے، 6 سال بعد پتہ چل سکتا ہے، 10 سال بعد پتہ چل سکتا ہے، یہاں آپ کو ظہور کے بعد شاید پتہ چلے گا۔ درمیان میں جو غلط فہمیاں عمدن نہیں، اپنے جان بوجھ کر نہیں، بلکہ کسی انسانی خطا کی وجہ سے اگر ہو گئی تو ان غلطیوں کو اللہ معاف کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ مجتہد کی خطا مجتہد کو معاف ہوا کرتی ہے، اس کا الٹا اجر ملتا ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ اس لیے سسٹم وہی ہے، فقط ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ معصوم جب خود تشریف فرما ہوتے ہیں تو ان سے جا کر اپنی غلط فہمی کا ازالہ جلدی سے ہو سکتا ہے، غیبت میں اس غلط فہمی کا ازالہ اتنا جلدی نہیں ہو سکتا ہے۔ باقی سسٹم وہی ہے جو کہ رسول اکرم کے زمانے سے دین کے پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اس وقت تھا، آج بھی وہی ہے۔